الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن عظیم کا ایک جامع اور مختصر حصہ جس کی اساسی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ خاص ہے، اور اسی کے ضمن میں ہر جمعہ میں تعلیماً، تدریساً اور تربیتاً آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آج انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور وہ حصہ یہ تھا
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے تمام امور کا انجام اچھا ہو۔ دنیا کے جتنے امور میرے شریعت کے دائرہ میں آتے ہیں اور میں انہیں بجا لاتا ہوں، ان کی عاقبت اچھی کر دے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی تھی کہ مجھے دنیا کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ ان دونوں جملوں پر تفصیلی گفتگو ہو گئی تھی۔ تیسرا حصہ تھا وعذاب الآخرہ، کہ یا اللہ مجھے آخرت میں عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں اور جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، یا انسان کے جتنے کردار ہیں، ان تمام اعمال، افعال اور کردار کا نتیجہ انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور عالم آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ اگر انسان دنیا میں اچھا کردار پیش کرے، اچھے اعمال بجا لائے، تو ایک وقت میں زمانہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ فلاں انسان بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں لوگ اقرار نہیں کرتے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اس کی اچھائی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے، دنیا میں چل پھر رہا ہوتا ہے اور ہر آدمی اس کے اچھے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ اور اگر انسان برے کردار کا مالک ہو، اس کی زندگی کے اعمال برے ہوں اور اس کا سارا ہی کردار برا ہو، تو دنیا میں باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے کردار کو دیکھ کر اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ اور باقاعدہ یہ بات لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہے کہ فلاں شخص فلاں کردار کا مالک ہے، اور جب وہ مرتا ہے کوئی آدمی اس کی موت پر رنجیدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی خوشی سے کہتا ہے خس کم جہاں پاک، کہ شکر ہے اس گندگی سے جان چھوٹی، تھوڑا عرصہ اور زندہ رہتا پتہ نہیں کیا کرتا۔ تو اس لیے انسان کے اعمال اور اس کے کردار کا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور انسان ان نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ بات میں نے بڑے جامع انداز میں عرض کر دی تھی کہ دنیا کی رسوائی صرف یہی نہیں کہ انسان بد کردار ہو اور لوگ اس کی طرف انگلی اٹھائیں۔ دنیا کی رسوائی، سب سے بڑی رسوائی یہ ہے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو جدا کر لے، ہو وہ
مسلمان کہلائے مسلمان باقاعدہ نادرا کے ریکارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہو، یونین کونسل کے دفتر میں مسلمان لکھا ہوا ہو، ہر آدمی اس کو اچھا مسلمان کہے، لیکن اس کے ظاہری وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر نہیں، وہ سنت کی قدر نہیں کرتا اور سنت کو اپنانے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، یا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، یا وہ اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، یا وہ ابھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں ابھی بڑا نہیں ہوا سنت اپناؤں، ابھی تو کون سی عمر ہے میری رسول اللہ کی سنت اپنانے کی، جب بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ہاتھ کانپیں گے، سر کانپے گا، ٹانگیں کانپیں گی، وجود لرزہ بر اندام ہوگا، سنت تو اپنانے کا زمانہ تو وہ ہے۔ تو سمجھ لو اس شخص کو کوئی آدمی برا نہ بھی کہے، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، اللہ کی ساری مخلوق اس کو رسوائے زمانہ کہتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی رسوائی اس شخص کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ اور اس بات پر میں زور اس لیے دیتا ہوں کہ میں موجودہ زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں سے رسول اللہ کی عزت اور آبرو چھینی جا رہی ہے، علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، سمجھداری کے نام پر، تعلیم کے نام پر، عقل و دانش کے نام پر، ترقی کے نام پر، جدت کے نام پر، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا امتی رسول اللہ سے کٹ جائے، اور کٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے کردار کا مقام گرا دو، مسلمانوں کے لیے اس کو عیب بنا دو، اور مسلمان جب سامنے آئیں بھی اور ان سے یہ بات کی بھی جائے تو وہ کہیں کیا بات کرتے ہو، اسلام میں تو کوئی ایسی سختی نہیں ہے، اسلام بڑا کھلا مذہب ہے۔ ایک دم سے یہ جملہ کہہ دیتے تھے، اسلام بڑا کھلا مذہب ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام بہت کھلا مذہب ہے، لیکن وداؤٹ سنت محمد الرسول اللہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اسلام کھلا مذہب نہیں۔ اسلام کھلا مذہب تب ہے جب مسلمان حضور کے کردار اور سنت کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا، جدھر جاتا جائے گا رسول اللہ کی سنت اس کے لیے وسعت پیدا کرتی جائے گی، اور رسول اللہ کی سنت کے بغیر اسلام تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بے ایمان انسان کو اسلام وسیع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے اسلام تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کہیں گے کیسے؟ جب اسلام وسیع ہوگا تو جو مرضی کرے بندہ اسلام کے اندر ہی رہے گا، اور اگر آدمی کہے کہ میں سنت محمد الرسول اللہ کو، طریقہ محمد الرسول اللہ کو نہ اپناؤں تو اسلام تو اور وسیع ہو جاتا ہے، بس کلمے کا سہارا لے کر جہاں مرضی گھومو۔ شریعت کہتی ہے، تم کہتے ہو وسیع ہو گیا، اور میں کہتی ہوں کہ تنگ ہو گیا۔ جب اس نے ایک سنت کو حقیر بنایا، جو ہی اس نے قدم اٹھایا، اس کا قدم اٹھنے کے ساتھ ہی اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ کہہ رہا ہے اسلام وسیع ہو گیا، شریعت کہتی ہے، سنت یہ کہتی ہے کہ اسلام اس کے لیے تنگ ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کی سنت کو توہین آمیز لہجے میں پکارے یا توہین آمیز انداز میں اس کو دیکھے یا اس کو ریجیکٹ کرے، اس کو نہ اپنائے، اس کا یہ کردار اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، رسول اللہ کی امت سے نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا بنیادی شرط ہے کہ رسول اللہ کا کردار اور رسول اللہ کی سنت مسلمانوں کے وجود میں ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، خزی الدنیا
دنیا کی رسوائی سے اللہ ہمیں بچا لے۔ جو آدمی رسول اللہ کی سنت سے دور ہے سمجھ لو کہ وہ دنیا کی رسوائی میں آ گیا۔ اور آخری جملہ تھا جس کی تشریح رہتی تھی، وعذاب الآخرہ، وعذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب یا اللہ بڑا سخت ہے، ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لیں۔ اور آخرت کا عذاب انسان کو انہی اعمال کے نتیجے میں ملے گا جو ہم دنیا میں کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان رحمت دیکھیے، اللہ نے انسان کو اپنی رحمت کے دریا میں اس طرح غوطے لگوائے اور کہا کہ تم زندگی کے کسی لمحے بھی توبہ کر لو گے، میں تمہاری زندگی کی ساری بغاوتیں معاف کر دوں گا۔ مرنے سے پہلے اپنے دل کی عاجزی اور اپنے آنسوں کے قطرات، افسردگی، غم، حزن یہ لے کر میرے دربار میں آ جاؤ۔ جتنے بھی گناہ تم نے کیے اس وقت تک جب تم نے توبہ کی اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دو۔ اور یہ کمال میرا اور آپ کا نہیں کہ ہم مرنے سے پہلے جب بھی توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف فرما دیں، یہ کمال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ہمارے نبی کا کمال ہے کہ ہمارے نبی نے آخری خطبہ میں یہ پیغام دیا تھا امت کو، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو یہ پیغام دیا تھا کہ میری امت تک یہ بات پہنچا دینا، کل قیامت والے دن مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، میں محمد کے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، تمہارے بد کرداری کو اور تمہارے دین دوری کو دیکھ کر کہیں میں محمد کا چہرہ وہاں افسردہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تو فکر نہ کر، تیرے چہرے کو میں روشن رکھوں گا، دنیا میں بھی روشن رکھا ہے، میدان آخرت میں بھی روشن رکھوں گا، تیری امت کے لیے ایک اعزاز دے کے جا رہا ہوں، اور جب تک تو اس دنیا میں ہے یہ پیغام سنا دے، قیامت تک یہ قانون رہے گا کہ جب بھی میرے محبوب کا امتی اپنی غلطیوں سے توبہ کرے گا اور توبہ کرتے کرتے حالت اسلام پر مرے گا، اسلام پر مرنے کے نتیجے میں اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، کل میدان محشر میں جب تیرے سامنے آئیں گے تو صاف و شفاف ہوں گے۔ جس نبی کی رحمت کے تقاضے میں اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ مجھ جیسے گناہگار کو، اور ہم گناہگاروں کے گناہوں کی سیاہی کی طرف اللہ نے نہیں دیکھا، اپنے محبوب کی دعاؤں کی طرف دیکھا اور کہا تیرا امتی توبہ کرے تو صحیح، اے محمد وہ جیسا کیسا بھی ہے میں اس کی دل کی سختی کو نہیں دیکھتا، میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر مسلمان پھر بھی ڈٹ کر کہے کہ نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مولوی ہیں نا یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کو دین سمجھ نہیں آتا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے دین پڑھا ہوا ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے، بعض ایسے لوگ دیکھنے میں جن کو کلمہ نہیں آتا وہ علماء کو سوال کرتے ہیں، جی فلاں آیت کا ترجمہ سنا دیں مجھے۔ تنقید کرتے ہیں اہل علم پر جن کی زندگیاں دین کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں گزر گئی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اپنا وارث قرار دے کر گئے اور مہر ثبت کر کے گئے کہ میرے بعد اس دنیا میں میری وراثت اگر کسی کو تلاش کرنی ہو تو وہ علماء سے تلاش کرے، میری وراثت کے امین، میری وراثت کو محفوظ رکھنے والے، میری وراثت کو امت میں تقسیم کرنے والے، میری وراثت کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے محفوظ رکھ کر امت کے دلوں میں اتارنے والے علماء ہوں گے۔
لہذا جب بھی تمہیں علم کی پیاس لگے، شریعت کی پیاس لگے، سنت کی پیاس لگے، ضرورت محسوس ہو، تب بھی ضرورت محسوس نہ ہو تب بھی علماء کے قدموں میں جا کر بیٹھو، دین تمہیں وہاں سے ملے گا۔ اور انگریز صفت، انگریز سے مرعوب، جس کو آج تک رسول اللہ کے لباس پہ اعتماد نہیں، یورپ اور مغرب کے لباس پہ وہ فریفتہ ہوتا ہے، اپنی بھی توہین کرتا ہے اور اپنے پورے خاندان کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ کے دین کی توہین کرتا ہے، سنت کی توہین کرتا ہے، مقام علیا کو گراتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے دین سمجھ میں آ گیا، میرے پاس دین ہے، مجھے قرآن آتا ہے، مجھے حدیث آتی ہے، مجھے فقہ مسائل آتے ہیں، میں شریعت جانتا ہوں، جی مجھے نہ سمجھائیں۔ آپ مجھے بتائیں جو بندہ یہ کہے وہ متکبر ہے یا نہیں؟ یہ عالمانہ جملہ ہے، تعلیمانہ جملہ ہے، صاحب علم کا جملہ ہے۔ صاحب علم تم نے دیکھے نہیں ہیں، ارباب علم تم نے دیکھے نہیں ہیں، ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہیں قرآن و سنت کی تعلیم اور تدریس میں۔ جب بھی اپنے سے بڑا کوئی عالم دیکھتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، اور تاکہ اس سے بھی ہمیں کچھ پھول رسول اللہ کے گلشن کے ملیں وہ ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اہل علم کبھی یہ نہیں کہتے جی میرے پاس بڑا علم ہے تم چھوڑو، مجھے نہ سمجھاؤ۔ حضور کے امتی کی علامت سن لو، حضور کا امتی قیامت تک علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوگا۔ جو علماء کے قدموں میں بیٹھتا ہے وہ حضور کا امتی ہے، علم سیکھتا ہے، ان سے رہنمائی لیتا ہے، ان سے دین کے مسائل سیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اس میں صحابہ اکرام کے انوارات اللہ نے منتقل کیے ہوئے ہیں۔ اور جو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کو توہین سمجھے، یا یہ ہے کہ وہ کہے مجھے علم ہے مجھے سننے کی ضرورت نہیں، یا کہیں بیٹھ بھی جائے تو کبھی جس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ کاٹ رہا ہوتا ہے شیطان کی چونٹیاں، یہ چونٹیاں لگا رہا ہوتا ہے، کبھی ٹھونکا لگاتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ یہ علامات ہیں ان کی جو رسول اللہ کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، جن کو رسول اللہ کی بات سننے میں مزہ نہیں آتا۔ بات ہو رسول اللہ کی، بات ہو صحابہ اکرام کی، بات ہو قرآن کی، بات ہو حدیث کی، بات ہو صحابہ اکرام کے طرز عمل کی، اور آدمی کا ایمان وجد میں نہ آئے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں، چہرے پہ خوشی نہ ہو، ماتھے پہ ایک خوبصورت قسم کا حسن نمایاں نہ ہو، وہ مسلمان کس طرح کا؟ اس لیے عزیز دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، جس آدمی نے دنیا میں رسول اللہ کے دین کو ادب و احترام کے ساتھ اپنا لیا، سنت کو اپنا لیا، وہ دنیا میں بھی رسوائی سے بچ جائے گا، اعلیٰ عزت پائے گا، میدان قیامت میں جائے گا وہاں پر بھی اعلیٰ عزت پائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں سمجھائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہو جاؤ جیسے ہوشیار ہونے کا حق ہے، اتنے حساس ہو جاؤ جتنا حساس ہونے کا حق ہے اللہ کے لیے۔ یہاں پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میں ڈر کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں حساس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں ہوشیار کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہوش سنبھال لو اللہ کے بارے میں،
یہ جو تم بے ہوشی میں گھومتے پھرتے ہو نا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ بے ہوشی ہے، یہ نشہ ہے، نشہ، مست ہو، حساس ہو جاؤ۔ یہ بے حس ہو کر گھومنے والی امت حساس ہو جائے، جیسے اللہ کے لیے حساس ہونے کا حق ہے۔ اگر تم بے حس رہے، ہوشیار نہ رہے، دھیان نہ رکھا اللہ سے، اللہ کے معاملات میں تم نے دھیان نہ رکھا، پھر تم حالت اسلام پہ نہیں مرو گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز مت مرو سوائے اس صورت کے کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ اور مسلمان ہو کے آدمی کب مرتا ہے؟ ہاں جی، کب مرتا ہے؟ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہے۔ دیکھو میں نے جو ترجمہ کیا، اس ترجمے کے تناظر میں دیکھو، حساس ہو جاؤ۔ جب تک تمہیں یہ احساس ہوگا کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے مجھ سے، اس احساس کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتے رہا، میرا اللہ تو ناراض تو نہیں ہے، تیری مرضی کیا ہے میرے اللہ؟ اللہ کہتا ہے میری مرضی یہ ہے کہ تم زمین پر میرے محمد جیسے بن کر دکھاؤ۔ میرے محمد جیسے بن کر دکھاؤ، میری مرضی یہ ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر کے جاؤ، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ حضور کے امتیوں میرے محمد جیسے بن کر دکھاؤ، اطاعت کاملہ کر کے دکھاؤ، بس تمہارے وجود میں مجھے میرا محمد نظر آئے۔ میں جب بھی عالم قدرت سے تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں تو میری نظر رحمت کے دامن میں تم محمد کے عکس نظر آؤ، تمہارا وجود میرے محمد کی سیرت و کردار کو اپناتا ہوا، چمکتا ہوا میرے سامنے آئے۔ مجھے قسم ہے اپنے محمد کی صداقتوں کی کہ میں تمہیں موت دوں گا تو محمد کا کلمہ دے کر موت دوں گا۔ تم وفا کرو، وہاں تمہاری زندگیوں میں وفا ہو، ابل ابل کر آؤ، اچھل اچھل کر آؤ، جیسے تم اچھل اچھل کر جا کر آج یہود و ہنود کو خوش کرتے ہو، اپنے نفس کو خوش کرتے ہو، اپنی طبیعت کو خوش کرتے ہو، شیطان کو خوش کرتے ہو، میرے باغیوں کو خوش کرتے ہو، ان جیسے بن کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ میرے محمد جیسا بن کر حضور کا غلام بنا کر دنیا میں رکھو، عرش برین کی ساری رحمتیں دنیا میں تمہارے وجود میں رہیں گی۔ دنیا سے جاؤ گے برزخی مقامات پر تو سارے انوارات تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے مرنے کے لیے میں نے قانون یہ رکھا ہے کہ میرے بارے میں حساس ہو جاؤ، اور اللہ کے معاملے میں حساس ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ نے دیا وہ سارا اپنا لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ آج بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بات جو آپ نے کی ہے قرآن میں تو نہیں ہے، فلاں بات جو آپ نے کی ہے یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ ایک عورت، ام یعقوب نامی عورت، وہ لوگوں کے عورتوں کو تیار کرتی تھی نا، وہ پارلر تھی، تو یہ یہاں نشان ڈلواتی ہیں، یہاں نشان ڈلواتی ہیں، یہ بال اکھڑواتی ہیں، یہاں سے اکھڑواتی ہیں، اور پتہ نہیں وہ جو ہوتا ہے جو پتہ نہیں کیا کیا اکھڑواتی ہیں، وہ سب اکھڑتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہنے لگی سنا ہے آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کرتا ہوں، لعنتی ہیں۔ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن مسعود نے۔ کس نے؟ اونچی آواز سے کس نے؟
اور اونچی آواز سے کس نے؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود، صحابہ اکرام کا مفتی اعظم، صحابہ اکرام کا مفتی اعظم صحابہ، جس کی فقہ کے سارے زاویے امام ابو حنیفہ نے لیے تو امام اعظم بنے، جس کی بنیادوں پر ابو حنیفہ کی فقہ کھڑی ہے، اتنا بڑا صحابی کہ جو صحابہ کا فقیہ اعظم مفتی اعظم ہے، اس کے بنیادی اصولوں پہ ابو حنیفہ چلا تو وہ امام اعظم بنا۔ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں۔ آج کل کا مسلمان ہے تو کہتے ہیں لعنت کرنی جائز نہیں ہے، ہمارے کچھ مسلمان کہتے ہیں لعنت کرنی جائز، مسلمان بھی کبھی لعنت کرتا ہے؟ صحابی رسول نے کہا میں لعنت کرتا ہوں۔ اس نے کہا قرآن میں تو نہیں ہے، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، جن کو قرآن بہت آتا ہے، ہمیں نہیں آتا، ہم نے زندگی کھپا دی، ہمیں نہیں پتا، ان کو آتا ہے جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن پاک ہے کیا، کس کی کتاب ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے انہیں یہ بھی پتہ نہیں، یہ کہتے قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی کہنے لگی قرآن میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جو بندہ آ کر کہتا ہے نا کہ یہ چیز دین میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اس کا تعلق اسی ام یعقوب سے ہے جو بد کردار عورت تھی، باغی تھی خدا اور اس کے رسول کی، برائی کے اڈے چلانے والی۔ یہ اس کی اولاد میں سے ہیں آج تک جو کہتے ہیں جی مولانا آپ نے تو کہا قرآن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے قرآن میں، تو نے قرآن کبھی پڑھا؟ جی سارا پڑھا ہے الحمدللہ سے لے کر، ورنہ یہ سامنے رکھا ہوا ہے میں نے پڑھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر تو پڑھتی تو تجھے سمجھ میں آتا، قرآن میں لکھا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا محمد جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرا محمد منع کرے رک جاؤ، میرا محمد منع کرے اونچی آواز سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ دعوت دی لوگوں، میں محمد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاحب رحمت بن کر آیا ہوں، میری اتباع کرتے چلے جاؤ۔ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو جو کچھ حضور دیتے ہیں، حضور کی شریعت سارا کا سارا کیا ہے؟ دین اسلام، دین ہے، یہ سارا کچھ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے اصولیات بیان کیے ہیں، تمہیں کیا پتا اصول کیا ہیں؟ اس لیے یہ بات باریکی سے یاد رکھو، جو آدمی اللہ کے رسول کی کامل اتباع کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس سے کہ وہ حالت اسلام پہ مرے گا، اور جو آدمی حالت اسلام پہ مر گیا رسول اللہ نے ضمانت دی ہے اس کو آخرت کا عذاب نہیں ملے گا۔ رسول اللہ نے کیا ضمانت دی ہے؟ آخرت کا عذاب نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا جس آدمی کی زندگی کا آخری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، میں محمد کہتا ہوں یہ جنتی ہے۔ لیکن آخری کلمہ کب ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جب تک وہ اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو حساس نہ بنا لے، آنکھیں کھول کر نہ چلے، شریعت کے راستوں کو دیکھتا دیکھتا نہ چلے، حضور کی سنت سے محبت کر کے حضور جیسا نہ بنے، اللہ کی مرضی کو اپنے وجود میں زندہ نہ کرے، تب تک اس کا اسلام پر مرنا کوئی گارنٹی نہیں۔
اس لیے عزیز دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ عذاب آخرت سے ہمیں محفوظ فرما۔ میں آخرت کے عذاب نہیں آپ کو بتا رہا وہ کون کون سے ہیں، آپ کا دل پھٹ جائے، اتنے سخت عذاب ہیں۔ میں نے صرف یہ بتلایا کہ عذاب آخرت سے بچو گے کیسے۔ کیا بتلایا میں نے؟ عذاب آخرت سے بچو گے۔ ہاں، تو کیسے بچو گے؟ اللہ کی احساس، اللہ کا خوف، نہیں نہیں، جو جملہ میں نے کہا وہ اللہ کی احساس، اللہ کا ہوشیار ہونا۔ ابھی بھی یاد نہیں ہے، پھر کیا فائدہ میرا 1 گھنٹہ ہو۔ نہیں، اتق اللہ تو ہے، اس کے تناظر میں، اس کے نتیجے میں نے ایک بات کہی ہے، محمد جیسے بنو۔ کیا کہا میں نے؟ اونچی آواز سے کیا کہا؟ یہ اتق اللہ تو قانون ہے نا، حساسیت قانون ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ اللہ کی مرضی کیا ہے اتق اللہ میں؟ حساس کیسے ہوتا ہے بندہ؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے محمد جیسے بنو۔ اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے، دنیائے یہودیت، دنیائے دجالیت، دنیائے افتراء و کذب آج مسلمانوں کو رسول اللہ کی سیرت سے دور کر رہی ہے۔ میرے اوپر اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے وجود کو حضور جیسا بنا کر اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے دشمنوں کو شکست فاش دیں۔ کریں گے؟ 2 نتیجے، ایک تو اللہ راضی ہوگا، دوسرا خدا اور اس کے رسول کا دشمن ناکام ہوگا، خائب و خاسر ہوگا۔ ہمارے جسموں سے تم ہمارے نبی کو کیسے چھین سکتے ہو؟ جاہلو، الو کے پٹھو، ہم نبی کے غلام ہیں۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من